آپ سننا شروع کر چکے ہیں امریکی مصنف اسٹیفن فلپ کون کی پاکستان کے حوالے سے لکھی گئی ایک زبردست کتاب دی آئیڈیا آف پاکستان، جو مطالعہ یا مغالطہ پاکستان سے ہٹ کر پاکستان کی کافی حد تک اصل تاریخ بیان کرتی ہے۔ اب اس کتاب کا اگلا پارٹ حاضر ہے۔ چیپٹر 2، پاکستان کی ریاست، دی اسٹیٹ آف پاکستان۔ برطانوی منصوبہ جس کے تحت ہندوستانی برصغیر کو دو مملکتوں یعنی ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کیا جانا تھا، اس کا اعلان 3 جون 1947 کو کیا گیا، اور اس منصوبے نے آزادی کے وقت کو 6 یا اس سے زیادہ مہینوں تک تیز کر دیا، جبکہ اقتدار کی منتقلی کی تاریخ 15 اگست مقرر کی گئی۔ بہت کم لوگوں کا خیال تھا کہ اس مختصر مدت میں ایک صاف اور غیر پیچیدہ تقسیم ممکن ہوگی۔ وہ صحیح ثابت ہوئے۔ ان تمام منصوبوں میں سے جو برسوں سے زیر بحث تھے، دو بازوں والی ایک مسلمان ریاست بنانا جنہیں 1000 میل کے بھارتی علاقے سے الگ کیا ہو، شاید سب سے مشکل تھا اور یقیناً بے مثال۔ اس قسم کی جغرافیائی صورتحال کو کامیاب بنانے کے لیے بھارت کے مکمل تعاون کی ضرورت تھی، لیکن بہت سے بھارتی رہنما یہ یقینی بنانے کے لیے بےتاب تھے کہ نئی ریاست پاکستان کا وجود زیادہ دیر تک نہ رہے۔ بھارتی قیادت تقسیم کے پورے سوال پر شدید اختلاف رکھتی تھی۔ گاندھی نے اس کی مخالفت کی، لیکن نہرو اور دیگر بھارتی رہنما جیسے سردار ولبھ بھائی پٹیل نے اسے قبول کیا، کیونکہ انہیں خوف تھا کہ برطانوی ممکنہ طور پر سینکڑوں ریاستوں کو آزادی کا اختیار دے سکتے ہیں، جس سے ان کی نئی بھارتی ریاست کی یکجہتی کمزور ہو جاتی۔ مزید برآں، وہ توقع کرتے تھے کہ پاکستان ناکام ہو جائے گا۔ پاکستان کی ریاست، اثاثے اور ذمہ داریاں۔ نتیجتاً پاکستان 14 اگست 1947 کو دوسری جنگ عظیم کے بعد پیدا ہونے والی پہلی ریاست بن گیا، اور ہندوستان کی آزادی ایک دن بعد آئی۔ پاکستان کو فوری طور پر ایک تارک وطن ریاست کے طور پر شناخت کیا گیا، جو بڑے پیمانے پر خون ریزی کے درمیان پیدا ہوا اور بہت سی ذمہ داریوں کے ساتھ آیا۔ ساتھ ہی اس کے پاس ایک مضبوط بیوروکریٹک اور قانونی روایت، ایک غیر دھمکی آمیز فوج، ایک طاقتور متحد کرنے والی شخصیت یعنی جناح، اور ایک اہم اسٹریٹجک پوزیشن جیسے اثاثے بھی تھے۔ 1935 کا انڈیا ایکٹ پاکستان کے لیے 1956 تک قانونی فریم ورک فراہم کرتا رہا، جب ریاست نے اپنا آئین پاس کیا۔ اس ایکٹ نے مرکز اور صوبائی سطحوں پر پارلیمانی حکومتیں قائم کی اور ان کے درمیان اختیارات تقسیم کیے، جس سے انہیں ٹیکس جمع کرنے کا اختیار دیا گیا۔ کچھ علاقوں میں، خاص طور پر مشرقی بنگال، پنجاب، سندھ اور شمال مغربی سرحدی صوبے NWFP یعنی آج کے KPK کے آباد شدہ حصوں میں، برطانویوں نے عدالتوں اور مقامی بیوروکریسیوں کا ایک جامع نظام قائم کیا۔ چونکہ NWFP کے زیادہ تر حصے پشتون قبائل کا گھر تھے جن پر برطانویوں نے کبھی براہ راست حکومت نہیں کی تھی، اس لیے اسے ایک قبائلی طرز حکومت رکھنے کی اجازت دی گئی، اور پاکستان کی حکومت برطانویوں کی طرح وہاں کے لوگوں سے نمٹنے کے لیے سیاسی ایجنٹ بھیجتی رہی۔ آزادی سے پہلے کی بھارتی سول سروس یعنی ICS کی کل تعداد 1400 افراد سے زیادہ نہیں تھی، اور ان میں سے صرف تقریباً 80 پاکستان آئے۔ اس سروس کا نام تبدیل کر کے پاکستان سول سروس CSP رکھا گیا، اور پاکستان نے بہت سے سابقہ برطانوی اہلکاروں کو سول سروس اور پولیس میں رہنے کے لیے بھرتی کیا۔ 1950 میں اعلیٰ 27 سویلین اہلکار میں سے 7 ابھی بھی برطانوی تھے۔ زیادہ تر ICS افسران جو پاکستان آئے تھے وہ شمالی ہندوستان سے تھے یا مشرقی پاکستان کے مقابلے میں بنگال کیڈر سے تھے۔ اگرچہ پاکستان میں افرادی قوت کی کمی تھی، جو لوگ آئے تھے وہ برطانوی انتظامی روایت سے مکمل طور پر متاثر تھے اور چند سالوں میں اس کی نقل کی، مشکل بھرتی کے معیارات اور اعلیٰ معیار کی تربیتی اکیڈمیوں تک۔ پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کو برطانویوں نے تقسیم سے پہلے ہی تسلیم کر لیا۔ دوسری جنگ عظیم میں بھارتی نیشنل کانگریس کی مخالفت کی یادیں تازہ تھیں، اور یہ امکان کہ پاکستان برطانیہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے لیے ٹھنڈا رہے گا، برطانویوں کو یہ اہم لگا کہ وہ اپنے مشرق بعید کے بچ جانے والے علاقوں کو برقرار رکھیں۔ امریکیوں نے بھی مغربی پاکستان کے مقام کی اسٹریٹجک اہمیت کو دیکھا، خاص طور پر سوویت یونین کے جنوبی محاذ پر ایک ممکنہ بمبار اڈے کے طور پر۔ اس تصور نے بالآخر مغرب اور پاکستان کی نئی نویلی فوج کے درمیان قریبی تعلقات کو جنم دیا، لیکن پہلے 10 سالوں تک فوج اتنی چھوٹی اور ناتجربہ کار تھی کہ صرف ایک فوجی کردار ادا کر سکتی تھی۔ اس نے تاہم مغربی اثر و رسوخ کے لیے ایک راستہ بنا دیا۔ پاکستان کی مذکورہ بالا ذمہ داریاں جلد ہی ظاہر ہو گئیں۔ حکومت کو نہ صرف دو بازوؤں کے درمیان 1000 میل کے اب دشمن بھارتی علاقے کا پل بنانا تھا، بلکہ ملک کے بڑے حصوں میں اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا۔ قبائلی رہنماؤں کے پاس اس بات پر حتمی اختیار تھا کہ کون اور کیا ان کے علاقے سے گزرتا ہے۔
اور وہ قبائلی معاملات کو روایتی قوانین کے ذریعے قبائلی کونسل یا جرگہ کے ذریعے چلاتے تھے۔ یہ خاص طور پر KP کے اور بلوچستان اور سندھ کے بڑے حصوں میں تھا۔ یہ علاقے یا تو برطانوی حکومت کے تحت ہلکے پھلکے تھے یا بالکل بھی نہیں، اور ان میں بر صغیر کے سب سے زیادہ پسماندہ شاہی ریاستیں تھیں۔ آزادی کے 57 سال بعد KPK کے زیادہ تر حصوں اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں بغیر حکومتی اجازت کے عام سفر کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، اور سندھ میں حتیٰ کہ سرکاری اہلکاروں کو بھی جرائم پیشہ گروہوں کو تحفظ کی رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ معاشی طور پر پاکستان کے پاس جوٹ، جو کہ قالین کے بیکنگ اور بوریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اہم خام مال یا برآمدات نہیں تھیں۔ جوٹ کی صنعت، جو دوسری جنگ عظیم کے دوران پھل پھول رہی تھی، جلدی دیگر مواد کے چیلنج کا سامنا کرنے لگی اور پھر پیچھے رہ گئی۔ ویسے بھی مشرقی پاکستان میں بہت کم ملیں تھیں، کیونکہ جوٹ کی پروسیسنگ کا مرکز کلکتہ بھارت میں ہی رہا۔ مزید برآں بنگال حال ہی میں ایک تاریخی قحط سے دوچار تھا، جو برطانوی انتظامیہ کی نقل و حمل اور خوراک کی فراہمی کی بد انتظامی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگرچہ پاکستان کا اناج گھر پنجاب بہت خوشحال تھا اور اب بھی ہے، لیکن 1960 کے سندھ طاس معاہدے تک اسے آبپاشی کے لیے پانی کا قابل بھروسہ بہاؤ نہیں تھا۔ جناح آف پاکستان۔ اگست 1947 کے بعد بھارت کے جناح پاکستان کے جناح بن گئے، ایک ایسے شخص جو جدید قومی ریاست کی تشکیل دینے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ ایک کام جو تقسیم کے بعد بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا، جناح کی تقسیم پیدا کرنے والی تقاریر اور غیر قانونی طریقہ کار کی منظوری اچانک ایک ایسے پاکستان کے تصور میں بدل گئی جو جمہوری ہو، مذہبی اقلیتوں کے لیے روادار ہو، سماجی طور پر ترقی پسند ہو اور مغربی طرز کے آئینی اصولوں پر مبنی ہو۔ جناح تقسیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نفرت اور خون ریزی سے دل شکستہ تھے اور پاکستان کو جدید ریاست بنانے میں درپیش مشکلات کے بارے میں گہری تشویش رکھتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے نئی ریاست کے لیے کوئی تحریری منصوبہ نہیں چھوڑا، جناح نے کئی اہم تقاریر کیں جو پاکستان کے نظریے اور ریاست کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان تقاریر کا سب سے قابل ذکر پہلو ان کا سیکولر کردار تھا۔ ایک ایسا شخص جس نے آزادی تک مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان فرق پر زور دیا تھا۔ جناح نے نئے پاکستانیوں، ہندو، سکھ، عیسائی اور مسلمان سے کہا کہ ماضی کو بھول کر ایک ساتھ کام کریں اور اس روح کے ساتھ کہ آپ میں سے ہر ایک، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے ماضی میں اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق تھا، چاہے اس کا رنگ، ذات یا عقیدہ کیا ہو، اس ریاست کا پہلا، دوسرا اور آخری شہری ہے جس کے برابر حقوق، مراحت اور فرائض ہیں، تو آپ کی ترقی کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ اس وقت پاکستان میں ایک چھوٹی سی عیسائی اور پارسی اقلیت تھی جو کل آبادی کا 5% سے زیادہ نہیں تھی۔ مغربی پاکستان میں 1 ملین سے بھی کم ہندو رہ گئے تھے، لیکن مشرقی پاکستان کی آبادی کا تقریباً 20% حصہ ہندوؤں پر مشتمل تھا، چاہے وہ سنی، شیعہ، بنگالی، تامل، پٹھان، پنجابی یا کسی بھی ذات کے ہندو ہوں۔ عیسائیوں اور پارسیوں کا ذکر نہ کریں۔ نئی ریاست کے تمام رہائشی پاکستانی تھے۔ جناح نے اعلان کیا اور انہوں نے باہمی تعاون کی اپیل کی۔ انہوں نے اسمبلی کو خاص طور پر بتایا کہ اگر بھارت میں یہ جذبہ ہوتا تو وہ بہت پہلے ہی آزاد ہو چکا ہوتا۔ اس رواداری کے جذبے کے بغیر انہوں نے اشارہ دیا نئی ریاست خطرے میں ہوگی۔ اپنے الفاظ کی اہمیت کے باوجود جناح کی تقریر کا اثر کم رہا۔ یہ اس وقت دی گئیں جبکہ ایک تاریخی لحاظ سے بے مثال 60 لاکھ سے 80 لاکھ پناہ گزین پاکستان میں داخل ہو رہے تھے۔ جناح نے تربیت یافتہ بھارتی مسلمانوں کو خوش آمدید کہا تھا، لیکن انہوں نے خوف زدہ اور بے بس لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی ہجرت کی توقع نہیں کی تھی، جو مثالی بنیادوں پر نہیں بلکہ خوف کی وجہ سے پاکستان آئے تھے۔ چند تقاریر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان 40 سال تک زور دیے گئے فرق کو ختم نہیں کر سکتی تھیں اور نہ ہی مسلمانوں کو بڑی کمیونٹی سے لاحق خطرات کو بلا سکتی تھیں۔ جیسا کہ شاہد برقی نے سوال کیا، مسلمان سیاسی لحاظ سے کیسے مسلمان رہنا پسند کر سکتے تھے اور ہندو کیسے ہندو رہنا چھوڑ سکتے تھے، جبکہ جناح کے گہرے عقیدے کے مطابق ان کے مذاہب ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے؟ کیا جناح 2 قومی نظریہ جس پر پاکستان کی نظریاتی بنیاد رکھی گئی تھی چھوڑ رہے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک عملی رہنما تھے جنہوں نے برطانوی آئینی فریم ورک میں تربیت حاصل کی تھی اور ان مذہبی رہنماؤں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے جنہوں نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی تھی اور جنہوں نے بدلے میں انہیں بے دینی کا الزام دیا تھا۔ جناح کا مشن داخلی اتحاد قائم کرنا تھا۔ بظاہر وہ بھارت پاکستان تعلقات کے بارے میں فکر مند نظر نہیں آئے اور ان کے پاس کوئی کشمیر پالیسی بھی نہیں تھی۔ انہوں نے تعاون کی امید رکھی تھی باوجود اس کے کہ ان کے اور کانگریس قیادت کے درمیان ذاتی اختلافات تھے اور مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان مسابقت موجود تھی۔ پاکستان اور بھارت کے مملکتوں کو بین الاقوامی امور اور ہونے والی ڈیولپمنٹس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے باہمی تعاون کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔
کہ وہ آزاد اور خود مختار ریاستوں کی حیثیت سے دوستانہ طریقے سے مل کر اپنی سرحدوں کا، چاہے وہ خشکی پر ہوں یا سمندر پر، کسی بھی جارحیت کے خلاف دفاع کریں۔ لیکن یہ مکمل طور پر اس بات پر منحصر ہے کہ کیا پاکستان اور بھارت سب سے پہلے اپنے اندرونی اختلافات اور سنگین گھریلو مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، اگر ہم داخلی طور پر اپنے معاملات درست کر لیں تو ہم بیرونی طور پر تمام بین الاقوامی امور میں ایک بڑا کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ جناح کا پاکستان سیکولر نظریہ ریاست کے برطانوی طرز کے آئین میں شامل تھا۔ اگرچہ سالوں کے دوران اسے کمزور کیا گیا، آئین کو کئی ذہین قانونی ماہرین نے احتیاط سے سنبھالا، جن میں سب سے پہلے جناح خود تھے، جو پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے۔ انہوں نے ہر فوجی قبضے اور زیادہ جابرانہ سول حکومتوں کے دوران آئینی فریم ورک کا تسلسل برقرار رکھا۔ اس تسلسل کو برقرار رکھنے میں ایک اہم شخصیت سید شریف الدین پیرزادہ تھے، جو بمبئی کے وکیل تھے اور جناح کے ذاتی معاون اور بعد میں ہر پاکستانی فوجی حکومت کے قانونی مشیر بنے۔ آئینی تبدیلیوں میں توہین رسالت کے قوانین اور احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے والے قوانین جناح آف پاکستان کے ماڈل پر بدنما داغ ہیں۔ ان قوانین کا استعمال منظم طریقے سے ان پاکستانیوں کو ستانے اور سزا دینے کے لیے کیا گیا جو اسلام کے تنگ نظر سنی غلبے والے تصور کے مطابق نہیں تھے۔ جناح کے آخری دور کے سیکولر نظریات کے عناصر آج بھی پاکستان کی عدالتوں، اخبارات اور یونیورسٹیوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ حالانکہ ادارہ جاتی زوال کی کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، بڑی اور بااثر غیر سرکاری تنظیموں NGOs کی کمیونٹی بھی جناح کے ابتدائی خواب کی عکاسی کرتی ہے، جس میں معاشرتی تبدیلی کی مثبت وابستگی تھی۔ حالانکہ یہ اس بات کی نشاندہی بھی کرتی ہے کہ پاکستانی ریاست صحت، تعلیم، شہری آزادیوں اور سماجی مساوات کے شعبوں میں اپنے شہریوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں ناکام رہیں۔ یہ وہ تمام شعبے ہیں جن پر جناح نے اپنی آخری تقاریر میں زور دیا تھا۔ کیا جناح آج کے پاکستان کو پہچان سکتے؟ شاید کبھی بمشکل۔ وہ مذہبی جماعتیں جنہوں نے 1947 میں ان کی مخالفت کی تھی، آج 2 صوبوں میں حکومت کر رہی ہیں، جبکہ پاکستان کی حکومت ایک سیاسی طور پر طاقتور فوج چلا رہی ہے، نہ کہ وہ مرکزی دائرے کی پارٹیاں جو جناح کے نظریات سے ملتی جلتی تھیں۔ یہاں پر میں کتاب سے ایک لمحے کے لیے بریک لیتا ہوں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کتاب چونکہ ارلی 2000 میں لکھی گئی تھی اور اس وقت جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی اور مصنف اس وقت کے حالات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب کتاب کی طرف واپس آتے ہیں۔ جناح یقیناً فوجی حکمرانی اور اسلام پسندوں کے غیر معمولی اثر و رسوخ کو ایک انحراف کے طور پر دیکھتے، اور وہ پاکستان کی بگڑی ہوئی معیشت اور خانہ جنگی اور بھارتی مداخلت کے بعد پاکستان کے نصف سے زیادہ حصے کے ضیاع پر بے حد افسردہ ہوتے۔ شاید سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہوتی کہ کس طرح ان کی تصویر اور ان کی شہرت کو ان لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جو ایک ایسی ریاست بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو ان کی امیدوں اور توقعات کی برعکس تھی۔ آخرکار جناح کا نقطہ نظر درمیانی راستہ تھا، جو اسلام کو ایک تہذیب اور ثقافت، ایک سماجی نظام اور قانون کا ایک ذریعہ سمجھتا تھا، نہ کہ ایک تعزیری پابندیوں اور استحصال پر مبنی قوانین کا مجموعہ۔ جناح آف پاکستان کے بعد اس چیپٹر کا اگلا سیگمنٹ ہے آؤٹ آف انڈیا۔ برصغیر کی تقسیم اور اس کے ساتھ ہونے والے ہولناک تشدد کے پاکستان کے نظریے اور ریاست پر اہم اثرات مرتب ہوئے۔ سب سے پہلے ایک بڑی پیمانے پر ہجرت ہوئی جس نے اس طاقت کے توازن کو بدل دیا جو بعد میں مغربی پاکستان کہلایا۔ مسلم لیگ اور ایک علیحدہ مسلم ریاست کی حمایت شمالی ہندوستان میں سب سے زیادہ تھی جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، تاہم پاکستان برصغیر کے کنارے پر قائم ہوا جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، لیکن پاکستان کے لیے حمایت کمزور تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے سب سے مضبوط حامی بڑی تعداد میں نئی ریاست کی طرف ہجرت کر گئے۔ اقلیتوں میں نمایاں مہاجرین تھے جو شمالی اور وسطی ہندوستان کے اردو بولنے والے تھے اور مغربی حصے میں آ گئے۔ یہ افراد مقامی آبادی کی نسبت سے زیادہ تعلیم یافتہ، شہری پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حامل تھے اور برطانوی ہندوستان بیوروکریسی کے طریقوں سے واقف تھے۔ آنے والی تجارتی برادری کے پاس خاطر خواہ سرمایہ بھی تھا۔ اس طرح مہاجرین نے مغربی حصے میں حکومت، بیوروکریسی اور کاروبار پر کنٹرول حاصل کر لیا، جبکہ روایتی پنجابی اور پٹھان قیادت، وہ جنہیں آزادی سے پہلے کے پنجاب کی سیاست میں یونینسٹ کہا جاتا تھا، کو باہر کر دیا گیا۔ ساتھ ہی وہ تھریڈ بھی بننا شروع ہوئی جو فوج، بیوروکریسی اور جاگیرداروں پر مشتمل تھی، جس نے سندھ طاس کے علاقے کی سیاست اور سماجی زندگی پر غلبہ حاصل کیا اور آج بھی عوامی اور معاشی طور پر غیر معمولی اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ دوسرا یہ کہ تقسیم نے بہت سے پاکستانیوں کے بھارت کے بارے میں بہت سے بڑے خدشات کو سچ ثابت کیا، خاص طور پر مہاجرین میں جو 1951 تک پاکستان کی کل آبادی کا تقریباً 10% بن چکے تھے۔ اگرچہ کانگریس اور مسلم لیگ نے
برطانوی ہندوستان کی عدالتوں اور مقننہ میں ایک دوسرے کے خلاف جدوجہد کی تھی، لیکن وہ دونوں بنیادی طور پر آئینی اصولوں پر یقین رکھتے تھے اور تقسیم کے نتیجے میں ہونے والے تشدد کے لیے تیار نہ تھے۔ نئی کھینچی گئی بین الاقوامی سرحد کے دونوں طرف اقلیتوں پر حملے ہوئے اور نسلی صفائی ایک عام بات بن گئی۔ ان واقعات کی یادیں نسل در نسل زندہ رہیں، خاص طور پر شمالی ہندوستان کے متاثرہ علاقوں اور اس وقت کے مغربی پاکستان، جو اب پاکستان کی اصل ریاست ہے، کے بڑے شہروں میں۔ بہت سے مہاجرین اور ان کی اولادوں نے ہندو بھارت یا مصنوعی پاکستان کے خلاف گہری نفرت پال رکھی۔ نئی پاکستانی اشرافیہ کے نقطہ نظر سے بعد میں ہونے والے تشدد نے صرف یہ ثابت کیا کہ وہ ایک الگ ملک کے مطالبے میں حق بجانب تھے، اگرچہ انہوں نے اپنی جدوجہد کو تاریخی اور عملی طور پر دیکھا، نہ کہ ایک مذہبی مشن کے طور پر۔ اور لوگوں کے درمیان اس بات پر اختلاف تھا کہ پاکستانی ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ کیا نئی ریاست ایک وعدہ شدہ زمین تھی اور اس کی موجودگی نے نظریے کی توثیق کی؟ بعد کی جنگیں ان کے مقصد کی حقانیت کا مزید ثبوت تھیں، جو کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کو دبانے کی مزید کوششیں تھیں اور مسلمانوں پر ہندو ظلم کی دوبارہ تجدید تھی۔ 1965 اور 1971 تک پاکستان کو ایک وطن کی بجائے ایک قلعے کے طور پر دیکھا جانے لگا، ایک مسلح پناہ گاہ جو پاکستان کی فوج کے ذریعے محفوظ تھی۔ بھارت کی جارحیت سے بچانے کے لیے اس سے زیادہ واضح چیز کشمیر کا تنازع تھا، جو بھارت پاکستان دشمنی کی ایک وجہ اور نتیجہ دونوں تھا۔ تیسرا، تقسیم نے یہ واضح کر دیا کہ نئی ریاست کے شہریوں کے بنیادی مفادات کے تحفظ کے لیے ریاستی ادارے کتنے ضروری تھے۔ مسلم لیگ مغربی پاکستان میں امداد اور بحالی کی فراہمی میں ناکام رہی، اس لیے مہاجرین کے تحفظ اور دیکھ بھال کا کام پاکستانی بیوروکریٹس اور نوجوان فوجی افسران کے سپرد ہوا۔ انہوں نے یہ ناممکن کام بہادری سے انجام دیا اور اس تجربے نے انہیں نئی ریاست کے مرکز میں پہنچا دیا۔ فوج نے اپنی اہمیت کا ایک اور مظاہرہ اکتوبر 1948 میں کیا، جب کشمیر میں پہلی بھارت پاکستان جنگ شروع ہوئی۔ اس وقت فوج کے سینئر کمانڈنگ افسران ابھی بھی برطانوی تھے، جس کی وجہ سے آپریشنز کی وسعت محدود تھی، لیکن فوج نے خود کو اچھی طرح سے ثابت کیا اور جلد ہی پاکستان کے مرکزی اداروں میں سے ایک کے طور پر اپنی جگہ بنا لی۔ اگرچہ ان کے سابق برطانوی کمانڈر کا خیال تھا کہ وہ افسر جو پاکستانی فوج میں آئے تھے اوسطاً بھارتی فوج کے نئے افسران کی طرح اتنے اہل نہیں تھے، لیکن فوج نے کافی اچھا کام کیا اور اس ڈرامے کے بعد اس کی ساکھ مزید بہتر ہوئی۔ تقسیم کا ایک اور نتیجہ دونوں نئی ریاستوں کے درمیان تعلقات میں دھوکہ دہی کے موضوع کو اجاگر کرتا ہے، جو اس وقت سے چلا آ رہا تھا جب مسلم لیگ اور کانگریس دونوں آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھیں۔ پاکستانیوں نے بھارت کی تقسیم کے معاہدوں پر عمل نہ کرنے کو سب سے بڑا دھوکہ سمجھا۔ بھارت نہ صرف اثاثوں کی تقسیم میں ناکام رہا، بلکہ اس نے برطانویوں کے ساتھ مل کر دونوں ریاستوں کے درمیان بین الاقوامی سرحد میں بھی ہیرا پھیری کی اور کچھ ریاستوں کے حکمرانوں کو بھارت کے ساتھ الحاق کرنے پر قائل کر لیا۔ مزید برآں، بھارت نے ناجائز طور پر اپنے فوجی دستے ریاست جموں و کشمیر میں منتقل کیے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ اگرچہ گاندھی اور جناح حریف تھے، لیکن گاندھی ہی وہ تھے جنہوں نے بھارت کی جانب سے پاکستان کے اثاثے روکنے اور بھارت میں مسلمانوں پر ہندوؤں اور سکھوں کے حملوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بھوک ہڑتال کی۔ یہ ہڑتال 13 جنوری 1948 کو شروع ہوئی تھی۔ حقیقت میں وہ ہندو انتہا پسند جس نے گاندھی کو بعد میں قتل کیا تھا، اس نے سوچا کہ گاندھی پاکستان کے لیے بہت زیادہ نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات جنوبی ایشیا میں علیحدگی پسندی، دہشت گردی اور خارجہ پالیسی کے درمیان قریبی تعلقات کو ظاہر کرتے ہیں۔ پاکستان کی مشکلات کے لیے دھوکہ دہی ایک اہم وضاحت بن گئی ہے، شاید اس لیے کہ یہ ابتدائی مسلم تاریخ میں جہاں بھی ریاستی تجربات ناکام ہوئے ہیں وہاں یہ موضوع بار بار دہرایا جاتا ہے۔ دیگر عرب اور اسلامی آبادیوں کی طرح پاکستانیوں کو بھی ایک جدید ریاست قائم کرنے یا اسے برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ جیسا کہ اکبر ایس احمد نوٹ کرتے ہیں، مسلمانوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مغرب نے اس نتیجے میں ہاتھ بٹاتے ہوئے ان کی عزت اور وقار کو چھین لیا، لیکن وہ الجھن میں پڑھ کر عزت کی بحالی کو تشدد کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تقسیم کا پانچواں نتیجہ ہندوستانی مسلمانوں کی پاکستان کی طرف غیر مساوی ہجرت سے نکلا اور ان بڑی تعداد میں مسلمانوں کا پیچھے رہ جانا۔ اگرچہ کچھ پاکستانی اپنے ملک کو نامکمل سمجھتے ہیں کیونکہ یہ پورے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو اپنے اندر نہیں سمو پاتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت میں رہ جانے والے مسلمان دنیا کی سب سے بڑی اقلیت بن چکے ہیں اور ان کی تعداد شاید پاکستان کے مسلمانوں سے زیادہ ہو۔ ایک ایسی ریاست کے لیے جس کے قیام کا جواز جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی بقا کے لیے ضروری سمجھا گیا تھا، ان مسلمانوں کی سرحد کی دوسری طرف موجودگی ایک پیچیدہ مسئلہ بن چکی ہے۔ چھٹا یہ کہ تقسیم نے ان علاقوں کی معیشتوں کو تبدیل کر دیا جو بعد میں پاکستان بنے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، پاکستان کے قیام کے وقت اس کے پاس کوئی قابل ذکر صنعتی اور تجارتی شعبہ نہیں تھا۔ مزید برآں اس کی قومی آمدنی کا صرف 1% ان صنعتوں سے پیدا ہوتا تھا جو بجلی کا استعمال کرتی تھیں اور کم از کم 20 مزدوروں کو ملازمت دیتی تھیں۔
مغربی ہندوستان کی عظیم تجارتی برادریوں کے علاوہ غیر منقسم ہندوستان میں مسلمان صنعت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہے تھے، جبکہ ہندو اور پارسی کاروبار نے برطانوی صنعت اور تجارت کے ساتھ مل کر نئے اقتصادی مواقع سے فائدہ اٹھایا۔ مسلمانوں کی روایتی تجارتی برادریاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ابتدائی حریف تھیں اور اس وجہ سے تعصب زدہ تجارتی طریقوں کا سامنا کر رہی تھیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی بینکاری کے شعبے میں عدم موجودگی تھی، جزوی طور پر اس لیے کہ اسلام سود لینے سے منع کرتا ہے، اور جزوی طور پر اس لیے کہ مسلمانوں کی برادریوں میں سرمایہ داری ابھی تک ترقی نہیں کر سکی تھی۔ حالانکہ ہندوستان کے مسلمان تاجروں نے وسیع پیمانے پر قرضے استعمال کیے، لیکن کوئی سود لینے والا بڑا نظام موجود نہیں تھا جو چھوٹی بچتوں کو بڑی سرمایہ کاری میں تبدیل کر سکے۔ یہ عدم صلاحیت کہ چھوٹی بچتوں کو اکٹھا کر کے بڑی صنعتی سرمایہ کاری کی جا سکے پاکستان کو آج بھی پریشان کرتی ہے۔ ملک کی بچت کی شرح ایشیا کی دیگر موازنہ کی جانے والی معیشتوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہے۔ مزید یہ کہ برصغیر کے وہ علاقے جو پاکستان بنے، وہاں کی کاروباری اکثریت غیر مسلموں کے پاس تھی، جن میں سے زیادہ تر بھارت منتقل ہو گئے تھے۔ مجموعی طور پر مغربی پاکستان میں 80% صنعتی اداروں کے مالک غیر مسلم تھے۔ پاکستان کے پہلے شہر کراچی میں 80% زمین اور زیادہ تر غیر ملکی تجارت غیر مسلموں کے کنٹرول میں تھی۔ لاہور میں 215 بھارتی ملکیت والی فیکٹریوں میں سے 167 غیر مسلموں کی ملکیت تھیں۔ مشرقی پاکستان میں ایک ہندو تجارتی ذات ماواڑی تقریباً تمام تجارت اور صنعت کو کنٹرول کرتی تھی۔ حالانکہ مشرقی پاکستان سے ہندوؤں کی نقل مکانی اتنی بڑی یا مکمل نہیں تھی جتنی مغربی حصے سے تھی۔ مثال کے طور پر 1947 میں کراچی کی 6 لاکھ آبادی میں سے مسلمان اور ہندو برابر تھے، لیکن 1951 تک جب آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہو گئی تو صرف 4400 ہندو باقی رہ گئے تھے۔ ہندو تاجروں اور کاروباری خاندانوں کی وہ نقل مکانی جو پاکستان بننے والے علاقے میں رہتے تھے ان کے برابر تھی جو مسلمان کاروباری خاندان خوف کی وجہ سے بھارت چھوڑ کر جا رہے تھے۔ بھارتی ریاست گجرات میں سب سے زیادہ نقل مکانی ہوئی، لیکن بمبئی اور کلکتہ نے بھی اہم خاندانوں کو جاتے دیکھا۔ مثال کے طور پر گجرات مسلمان حبیب خاندان کا گھر تھا جو غیر منقسم ہندوستان میں مالیات اور سونے کی تجارت میں نمایاں تھا۔ خود جناح بھی اسی طرح کی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس خاندان کے حبیب بینک جو 1941 میں قائم ہوا تھا برصغیر کا پہلا مسلم ملکیتی بینک تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حبیب خاندان کے سربراہ محمد علی حبیب نے جناح کو ایک خالی چیک دیا تاکہ وہ نئے ملک کے قیام تک کے اخراجات پورے کریں، اور جناح نے اس میں 80 ملین روپے کی رقم درج کی۔ مسلم لیگ کی حمایت کرنے والے دیگر خاندانوں میں کلکتہ کے اسپانی اور آدم جی خاندان شامل تھے۔ آدم جی خاندان نے بھارتی ملکیتی جوٹ مل صنعت میں ایک کامیاب مل قائم کی تھی جو برطانویوں کے زیر اثر تھی، اور تقسیم کی وجہ سے انہیں اپنی ملوں کی جوٹ پیدا کرنے والے مشرقی بنگال سے الگ کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ اگرچہ انہوں نے مشرقی پاکستان میں نئی ملیں قائم کی، لیکن خاندان خود مغربی پاکستان منتقل ہو گیا۔ کلکتہ کا ایک اور قدیم مسلمان خاندان جو پاکستان منتقل ہوا وہ سہگل خاندان تھا۔ آدم جی اور حبیب خاندانوں کے برعکس سہگل پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، جہاں وہ چمڑے کی کمائی کے کاروبار میں نمایاں تھے، ایک ایسا کاروبار جسے ہندو ناپاک سمجھتے ہوئے ترک کر دیتے تھے۔ چمڑے کے کاروبار سے سہگل خاندان نے ربڑ کی صنعت میں قدم رکھا اور ہندوستان کی پہلی ربڑ کی فیکٹریوں میں ایک قائم کی۔ تقسیم کے بعد سہگل خاندان مغربی پنجاب کے لاہور منتقل ہوا اور ملک کی دوسری ٹیکسٹائل مل قائم کی، اور خاندان کے سربراہ امین سہگل کے بیٹے رفیق سہگل کابینہ کے وزیر بنے۔ سہگل خاندان کا ایک بھائی ہندوستان میں رہا تاکہ وہاں کے کاروبار کو سنبھال سکے، لیکن 1965 کی جنگ کے دوران بھارتی حکومت نے انہیں دشمن کی جائیداد قرار دے کر ضبط کر لیا۔ زیادہ تر کاروباری خاندان جو گجرات کی روایتی تجارتی برادریوں سے تعلق رکھتے تھے کراچی میں آباد ہوئے اور اس سست بندرگاہی شہر کو ملک کی کاروباری دارالحکومت بنا دیا اور بعد میں ایک بڑے میٹرو پولیس میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے جلد ہی ہندو تاجروں کی طرف سے چھوڑے گئے خلا کو پر کر دیا۔ ایک چھوٹی تعداد میں پنجابی کاروباری خاندانوں نے لاہور، لائل پور یعنی فیصل آباد کے علاقے میں دوبارہ آباد کاری کی اور صنعت میں پہلی بڑی سرمایہ کاری کی۔ ان خاندانوں کی شراکت کو کم نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ مشرقی پاکستان کے بنگالی اور مغربی پاکستان میں اردو بولنے والے مہاجر پنجابی ورکنگ کلاس اور اسلام پسندوں کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں دولت کی تقسیم پر احتجاج کرتے تھے، لیکن یہ انہی کاروباری اور برادریوں کی مہارت اور سرمایہ کی وجہ سے تھا کہ پاکستان تقسیم کے بعد ایک ابتدائی صنعتی ڈھانچہ قائم کر سکا، اگرچہ پاکستان کو کوئی صنعتی بنیاد وراثت میں نہیں ملی۔ 1947 میں پاکستان بننے والے علاقوں نے بڑی زرعی اضافی پیداوار کی۔ برطانویوں کی جانب سے دریائے سندھ کے طاس میں تعمیر کردہ آبپاشی نہری نظام نے شمال مغربی ہندوستان کے خشک میدانوں کو کپاس، گندم اور چاول کے کھیتوں میں تبدیل کر دیا تھا،
اور بہت سی زمینیں برطانوی ہندوستانی فوج کے ریٹائرڈ افسران اور دیگر افراد کو دی گئی تھیں۔ اس نے اس علاقے میں ایک بڑی زرعی اضافی پیداوار کی۔ اس علاقے کی سب سے بڑی نقد فصل کپاس تھی، ایک ایسی فصل جس پر پاکستان آج بھی انحصار کرتا ہے۔ یہ کپاس احمد آباد اور بمبئی کی ٹیکسٹائل ملوں کو فراہم کی جاتی تھی۔ مشرقی پاکستان میں زیادہ تر جوٹ اور چاول کی معیشت تھی جو کلکتہ کی جوٹ ملوں سے جڑی ہوئی تھی اور دنیا کی جوٹ پیداوار کا بڑا حصہ فراہم کرتی تھی۔ تاہم جب تقسیم کی گرد بیٹھ گئی تو ابتدائی اقتصادی روابط منقطع ہو گئے۔ دونوں ممالک ایک ایکسچینج ریٹ میکانزم پر اتفاق نہ کر سکے، جس کی وجہ سے سرحد پار زرعی کاروباری کارروائیوں کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا اور کپاس اور جوٹ کی صنعتیں بکھر گئی۔ مغربی پاکستان اپنی پیدا کردہ کپاس کو پروسیس نہ کر سکا اور مشرقی پاکستان اپنی جوٹ کو پروسیس نہ کر سکا۔ پاکستانی معیشت کے امکانات تو تھے، لیکن یہ ڈھانچہ جاتی مسائل سامنے آ گئے جو جلد ہی ظاہر ہو گئے۔ پاکستان کو 12 سے زیادہ نقصان ہوا۔ کلکتہ کے علاوہ، جس نے اپنے زیادہ تر پچھلے علاقے کو کھو دیا اور بطور تجارتی اور صنعتی مرکز زوال کا شکار ہو گیا۔ بھارت نے اس عظیم مربوط معیشت کی تقسیم کو نسبتاً بہتر انداز میں اپنایا۔ اس آڈیو بک سیریز کے اگلے پارٹ میں ہم چیپٹر 2 کو ہی جاری رکھیں گے۔